ناظرین، شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ یہیں سے اسرائیل کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب کو دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے کفیل بنے تو انہیں حکم ہوا کہ اپنے پورے خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلاؤ۔ اس کے لیے مصر کی سرزمین کا ایک خاص حصہ مختص کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یعقوب کے گھر والوں، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ مسٹر انفارمیٹو کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے بنائے، اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب سے اسرائیل پڑا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی نسل میں سے 70,000 کم و پیش انبیاء کرام علیہ السلام آئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کی اولاد نے ترقی کی تو اس سے آنے والی تمام بنی اسرائیل کو یہودی کہا گیا۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جب فرعون نے آپ علیہ السلام کو مصر کی زندگی سے پریشان کیا تو آپ کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر چھوڑنا پڑا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر بہت سی نعمتیں بھی نازل ہوئیں، جن میں مچھلی کے شکار کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور وہاں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے جس میں سے مردہ آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہوا اور اس کے قاتل کے بارے میں بتایا۔ ناظرین، اس گائے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں، جو کہ سرخ رنگ کی گائے تھی، اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں کی نظر میں مقدس سمجھی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی آئے۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی کچھ باقیات، تورات اور منوسلوہ کا کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ یہ ایک خاص صندوق تھا جو نسل در نسل انبیاء کرام کے پاس آیا، جسے قرآن مجید میں تابوت سکینہ کہا گیا، اور یہ صندوق یہودیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ناظرین، جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو شکست دی اور اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو بنی اسرائیل نے آپ کو نبی مان لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل بنانا شروع کیا، جو ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے جنات کی مدد سے مکمل کیا، اور اسی دوران ان کا بھی انتقال ہوا، اسی لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، اور تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ سائرس دی گریٹ نے اس شہر کو دوبارہ حاصل کر لیا، اور یہاں یہودیوں کو دوبارہ آباد کیا، اور تابوت سکینہ کو واپس لایا گیا۔ ہیکل سلیمانی ایک بار پھر تعمیر کیا گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جنہیں نعوذ باللہ یہودی نے دجال، ناجائز وغیرہ کا لقب دیا۔ یہاں سے دو مختلف قومیں وجود میں آئی، ایک یہودی اور دوسری عیسائی۔ یہودی نے سازش کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان کئی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی۔ پھر عیسائی رومی شہنشاہ ٹائٹس نے یروشلم پر اس شدت سے حملہ کیا کہ اس نے اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار اپنی اصل حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ یہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ تابوت سکینہ بھی غائب ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے منتظر تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں دوبارہ عروج دیا جائے گا۔ اس وعدے کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی موجود ہے۔ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر نازل ہوئی ہیں، اور اپنا وعدہ پورا کرو، یعنی ایمان لاؤ، تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی 3 مرتبہ تعمیر کیا جائے گا، جو پہلے بھی 2 بار ہو چکا ہے۔ یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے منتظر تھے۔ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو حیرت ہوئی کہ تمام انبیاء کرام حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آخری نبی کیوں بنایا گیا؟ اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ انبیاء کرام کی نشانی بھی تھی، اس لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کرنے کے لیے کہا گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ یہودی اس طرح عبادت کیا کرتے تھے۔ ہماری عبادت کے 17 ماہ بعد بیت المقدس کا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ اول ایک ہی تھا، جسے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کے صحن میں انہوں نے ایک گرجا گھر بنایا تھا، اور وہاں یہودیوں کے نفرت میں تابوت سکینہ کی جگہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے۔
یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو انہوں نے عیسائیوں پر رحم کیا، انہوں نے وہاں صفائی کی اور مسجد بنائی، اور قرآن مجید میں معراج کے واقعہ کی مناسبت سے اس مسجد کا نام اقصی رکھا گیا۔ اس صحن میں یہودیوں کی دیواریں گریا بھی موجود تھی، چنانچہ بطور مہمان انہیں بھی وہاں آنے کی اجازت دی گئی۔ خلافت بسیہ تک یروشلم مسلمانوں کا شہر تھا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زیادہ جنگیں لڑیں اور بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کیا، اور پھر 700 سال تک یہ خلافت عثمانیہ کے زیر سلطنت رہی۔ یہودیوں کو بھی دیوار گریا تک اپنی مذہبی سرگرمیوں کی آزادی رہی، اور یہودی آہستہ آہستہ یروشلم میں آباد ہونے لگے۔ اس دوران انہوں نے کئی بار خلافت عثمانیہ کو رقم دی۔ یروشلم نے انہیں ہتھیار ڈالنے کا لالچ دیا لیکن ناکام رہے، اور پھر دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے یہودیوں کو قتل کیا۔ تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو قتل عام کیا گیا اور وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ اس دوران انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہیں اپنی شناخت خود بنانی ہوگی، اور بائبل میں یہودیوں کی بہت سی نشانیاں بھی نازل ہو چکی تھی، اور وہ پہلے ہی مان چکے تھے کہ اب ان کا آخری مسیحا دجال ہوگا، جس کی وجہ سے ان کا پھر سے پوری دنیا میں بول بالا ہو جائے گا۔ انہوں نے برطانیہ چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو ایک الگ ریاست بنا لیا۔ اس طرح اسرائیل باقاعدہ طور پر ایک ملک کی شکل میں دنیا کے نقشے پر موجود ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور مصر کے دیگر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر اتر آئے، لیکن اس وقت تک وہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ عرب ممالک کو اس چھوٹے سے ملک کا سامنا کرنا بھی مشکل ثابت ہوا۔ عیسائیوں نے بھی دیکھا کہ ان سے لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چنانچہ پادریوں نے باقاعدہ گرجا گھروں میں ریلیاں نکالی اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا۔ اس طرح 2000 سال کے سیاسی اور معاشی مفادات نے ایک دوسرے کے دشمنوں کو ایک ہی سطح پر لا کھڑا کیا، اور قرآن مجید میں بھی درست لکھا ہوا ہے کہ یہودی اور نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر سکے تو وہ خود کو مجرم کہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑے سے خود کو پیٹتے ہیں، اور وہ دیوار گریا کے پاس جا کر بھیک مانگتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ تیسری بار ان کا پوری دنیا پر غلبہ ہوگا۔ اس کے لیے انہیں مسجد الاقصی کو گرانا پڑے گا، جس کی تیاری وہ پہلے ہی کر چکے ہیں۔ عرصے دراز سے مسجد الاقصی کے نیچے دھماکہ خیز مواد رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ ہیکل سلیمانی بنانا شروع کریں گے اور تابوت سکینہ وہاں رکھیں گے۔ انہوں نے تابوت سکینہ دوبارہ حاصل کر لیا ہے، لیکن مسئلہ لال گائے کا تھا، کیونکہ ان کے عقائد کے مطابق وہ نجس ہیں، اور وہ جب تک پاک نہیں ہو جاتے وہ ہیکل سلیمانی نہیں بنا سکتے، اور پاک ہونے کے لیے انہیں سرخ گائے کی قربانی دینی پڑے گی۔ وہ گائے جس کی نشانی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، جس کا اس وقت ملنا بہت مشکل تھا۔ وہ ایسی گائے کو 100 سال تک ڈھونڈتے رہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کامیابی سے بچوں کو جنم دینے کا تجربہ کیا۔ پھر اس تجربے کی وجہ سے انہوں نے انہی علامات کے ساتھ گائے کو جنم دینے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ 2019 میں امریکہ سے ایسی 5 گائے ملی ہیں جن کے جسم پر سرخ بال کے علاوہ اور کوئی بال نہیں تھا۔ انہیں کبھی کام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ اگلی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی بیماری سے متاثر نہ ہوں۔ پوری دنیا میں کووڈ پھیلا کر ان کا مختلف جانوروں سے ٹیسٹ بھی کیا گیا اور وہ اس بیماری سے متاثر نہیں ہوئی۔ مختصر یہ ہے کہ انہوں نے قرب قیامت اور دجال کے ظہور کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک ڈاکٹر انجینئر کا اپنی پسند کے بچوں کو جنم دینا، 9 جگہ پر ہونا اور کئی جگہوں پر موجود ہونا، اپنی پسند کا موسم بنانا، جب چاہیں بارش برسانا، چند دنوں میں پوری دنیا کا سفر کرنا، یہ سب دجال کی نشانیاں ہیں جو آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں۔ پیارے دوستو، ہمارے اسلام میں قیامت کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، انہوں نے اس کی اتنی اچھی تیاری کی ہے کہ غرقت کے درخت لگائے ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے۔ وہ جگہ جہاں حدیث کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کرنے کا ذکر کیا ہے، انہوں نے دجال کے فرار کے لیے ایک ہوائی اڈا بنایا تھا۔ یہ سب قرب قیامت کی نشانیاں ہیں اور ہیکل سلیمانی کو بند رہنا ہے۔ پھر اصل جنگ کیا ہے؟ اصل جنگ کے عقائد کیا ہیں؟ ہم اپنے عقائد میں اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم اپنے بھائیوں بہنوں کا حق لے کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور فرقوں کے فساد میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم فلسطینیوں کے لیے دعا اور احتجاج کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے عقائد میں اتنے مضبوط ہیں کہ ہم ڈالر کے زد میں نہیں آتے؟ کیا ہم خراسان کے مجاہدین کی فہرست میں آتے ہیں جو یہودیوں کے خلاف نکلتے ہیں، یا یہ صرف سوشل میڈیا کا دکھاوا ہے؟ اگر آج دجال ظاہر ہوا اور توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو ہماری آخرت کی تیاری کیا ہے؟ اور اپنے آپ سے جواب طلب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے ایمان اور ضمیر کو زندہ فرمائے اور ہمارا خاتمہ سچے ایمان پر ہو، آمین۔